نے پھر بتایا تھا کہ 31 اگست کو آپ کو یہ حافظ آباد لے کر گئے یا اڈیالہ لے کر گئے؟ حافظ آباد اڈیالہ لے کے گئے 11 ستمبر 9/11 ہوا میرے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. 11 ستمبر کو لے کے گئے اور میری بیل ہوئی 3 دسمبر کو. 5 دسمبر کو میں پھر باہر نکلا. ٹھیک ہے. 5 دسمبر 2 دسمر کو کہ 3 دسمبر 3 دسمبر کو ہوئی. ہاں جی 103 دن ٹوٹل ہیں یہ 25 اگست سے لے کر 5 دسمبر تک. ٹھیک ہو گیا. اب آپ جب باہر آتے ہیں، ہم ابھی ان چیزوں کے اوپر آگے تو بات کریں گے، لیکن ابھی میں اس موضوع کو توڑنا نہیں چاہ رہا. آپ باہر آئے اور آپ نے باہر آ کر بتایا کہ آپ نے وہاں پر بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو بے گناہ ہیں. جی ہاں جی ایسے ہی. جن کے اوپر یہ توہین مذہب کی جو ہے وہ 295 لگائی گئی ہے، اور آپ ان کے لیے آواز بن کے آپ ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ پھر اس لا کو بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں. جی اس میں امپروومنٹ چاہ رہے ہیں. امپروومنٹ آپ اس کے اندر چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہو جائے. جی ہاں جی بالکل. یہی یورپ بھی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. آئی گیس فیٹف اور IMF بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ یہ 295 کے اندر چینجز کریں اس کے اندر یہ. ٹھیک ہے. اب وہ چینجز آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یورپ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ دفعات اڑا دی جائے. ہاں جی. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں دفعات رہیں، ان میں کر دیں، توبہ کی شک ڈالیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کسی شخص سے کوئی اس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا کیوں کرے گا؟ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو سمجھنے میں غلطی لگی، یا اس کے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ آپ کے نزدیک وہ توہین کی کیٹیگری میں فال کر گیا، تو ایک توبہ نامہ لکھے اور دیٹس آل. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کے کیمرے کی وساطت سے ایک لیگل پوائنٹ بتاؤں، 295C کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے داخل نہیں ہوئی، سمپل میجورٹی سے. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 3 دن دیے جائیں گے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو معاملہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن وہ 3 دن آتے ہی نہیں ہیں. 3 سال، 5 سال، 10 سال، 13.5 سال سب سے لانگسٹ. جو بشپ صاحب کا میں نے ذکر کیا، بھٹی صاحب کا، وہ ظفر بھٹی صاحب، وہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا. اور وہ جعلی کیس. ہاں جی ظفر بھٹی صاحب کرسچن، وہ پروٹیسٹنٹ بشپ تھے، کرائسٹ چرچ سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارے ملک میں یہ ساری صورتحال چل رہی ہو تو توبہ کی شک اس میں شامل ہونی چاہیے. اور اس میں نے 4 پوائنٹس بتائے کہ اس سٹیپ کو فالو کرنا چاہیے. 4 سٹیپس کے اندر نمبر 1، اگر ویڈیو کا کوئی کیس آیا تو پورے کانٹیکٹ کے ساتھ ویڈیو دیکھیں. نمبر 2، اس کا فرینزک کروائیں کہ وہ جعلی ہے، AI جنریٹڈ ہے یا کارڈ چارٹ کے بنائی گئی ہے. نمبر 3، اس بندے کا میڈیکل کروائیں کہ اس کا ذہنی توازن تو نہیں بگڑا ہوا. ایسے لوگ بھی ہیں. ابھی شہزاد نام کا ایک بندہ ہے، اس کے والد صاحب ابھی آج ملنے بھی آئے تھے. اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ دعوے نبوت کیے ہوئے ہیں. اس کو ڈاکٹروں نے پاگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ پاگل خانے بھی رہا ہے. انہوں نے جان چھڑا کے دوبارہ سے اس کو اڈیالہ میں کیا ہوا ہے. جب وہ دوائی کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، جب دوائی نہیں کھاتا تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب اس کی لائف ونریبل ہے اس حوالے سے کہ وہ کہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان ہی ایسی بات کر دے اور وہ اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. چوتھے سٹیپ میں پھر کاؤنسلنگ کروائی جائے علماء کے ساتھ کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد FIR کٹنی ہے تو کٹے. FIR بھی نہیں کٹنی چاہیے. FIR کا مطلب یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے نے جرم کر دیا. حالانکہ FIR کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. وہ کہتے ہیں جی فائنل انفارمیشن رپورٹ وہ بتاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگر عدالتیں چھوڑ بھی دیں، عوام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. 130 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کے کیسز میں قتل ہو چکے ہیں پاکستان میں. کئی لوگوں تو عدالتوں نے چھوڑا ہے اور وہ قتل ہو چکے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں اس میں توبہ کی شک شامل ہو اور اس طرح سٹیپ وائز اس کو لے کے چلا جائے. ورنہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہیں یہ چیزیں. مجھے بتائیں، آج کی ینگ جنریشن اگر اس طرح کے قوانین کو دیکھے گی اور مس یوز ہوتے ہوئے دیکھے گی تو وہ دینی رہنماؤں سے بھی متنفر ہوگی. اور الٹیمیٹلی دینی رہنما سے متنفر ہونے کا مطلب ہے کہ شاید وہ دین سے متنفر ہو جائے. اور لوگ ہو رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو ایک یہاں پہ ایک سیکولر اس طرح کا نظام چاہیے کہ جس میں دین کو اٹھا کے پرے پھینک دیا جائے. ہم بھی کہتے ہیں ایک پروگریسو اسلامک اسٹیٹ بننی چاہیے. اور اسلامک سیکولرزم جو میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ تمام مکاتب فکر کو، ایون تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے. جو 11 اگست 1947 کی تقریر ہے جو محمد علی جناح نے کی تھی، جو بانی پاکستان ہے. پاکستان کسی جرنیل نے نہیں بنایا، کسی مولوی نے نہیں بنایا، ایک وکیل نے بنایا پولیٹیکل سٹرگل کر کے. پاکستان ویسے چلے گا جیسے محمد علی جناح چاہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن افسوس یہاں مولویوں نے ہائی جیک کر لیا پاکستان کو، کبھی ڈکٹیٹروں نے ہائی جیک کر لیا، کبھی سیاست دانوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہائی جیک کیا، اور سب کے سب اپنے آپ کو اس طرف جوڑتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس تقریر میں کہا کہ آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنے چرچز میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں، جو اسلام ہارمونی دیتا ہے کو ایگزسٹنس کی.
تو وہ ہمیں یہاں پہ چاہیے. FATF, یورپین یونین, وہ جو بات کرتے ہیں ہم ان کی بات کو انڈورس نہیں کرتے کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے, لیکن پارشلی ہم یہ بات کرتے ہیں, اور میں اس سے پہلے کی کر رہا ہوں, میں پچھلے 7-8 سال سے کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مس یوز ہوتا ہے اور ہوا ہے. اچھا, ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس میں وہ ویڈیو کو بھی چیک کیا جائے, کانٹینٹ کو بھی چیک کیا جائے کہ کیا وہ کانٹینٹ ہے, اور پھر جو ہے وہ ان کا میڈیکل بھی کروایا جائے, اور پھر آگے یہ جو کانٹینٹ ہے یہ کون چیک کرے گا؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ چیک کریں گے یا اسلامی کانٹینٹ وہ بندہ چیک کر رہا ہوگا کہ شاید اس کو نماز بھی نہ آتی ہو اور وہ انویسٹیگیشن آفیسر بنا ہوا ہے, یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے. تو میں نے کانٹینٹ چیک کرنے کی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ کانٹینٹ اس اعتبار سے چیک کرے گا کہ بظاہر اس میں جو گستاخانہ الفاظ آتے ہیں وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ اسی طریقے سے بولیں گے. کون چیک کرے؟ ہاں میں بتاتا ہوں, وہ میں نے کہا نا جو علماء کاؤنسلنگ کریں گے, جب علماء نے تو آپ کو بھی فتویٰ دے دیا کہ آپ نے کیا. ہاں, اب لیکن میرے کیس میں کیا ہوا کہ میرے کیس میں علماء نے فتویٰ دیا, حکومتی ملاؤں نے, جو ایک آئینی ادارے کو لے کے چلے, اس میں بھی ایک ڈومیننٹ بندہ تھا جو اس میں انوالو تھا, لیکن پیرلل میں ان سے بڑے علماء جنہوں نے ان کو نظراتی کونسل میں بٹھایا ہوا ہے, انہوں نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا. جامعہ بنوریا اگر کوئی فتویٰ دے دے پاکستان میں, جہاں 5000 اسٹوڈنٹس ہیں 76 ممالک کے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں پھر کوئی اور بڑا مفتی اس کی مخالفت میں نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ سے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کے ٹیم ممبرز نے کہا کہ جب جامعہ بنوریا نے فتویٰ دے دیا تو پھر تقی عثمانی صاحب کے فتوے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب بولے نہیں. جامعہ بنوریا کراچی, اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا کے اوپر آپ سمجھ لیں ایک فرنٹ فیس ہیں دیوبند مکتب کا, انہوں نے میرے حق میں بات کی. نہیں, آپ کے حق میں تو کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانٹینٹ چیک کون کرے گا؟ میں نے اس کے لیے بتاؤں, کانٹینٹ چیک کرنے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک اعلانیہ گستاخانہ بات نہ ہو کہ جس میں کوئی شخص پروفٹ کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہو, اس وقت تک توہین مذہب کی دفعہ لگنی نہیں چاہیے الفاظ کے صرف چناؤ کے اوپر. یا تو نبی الاسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے جمع کے سیغے کے ساتھ, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سنگولر کے سیغے کے ساتھ. اگر کوئی نبی الاسلام کا ذکر سنگولر کے سیغے سے کر دے وہ تو اس کو بھی گستاخی سمجھیں گے, حالانکہ کئی نعتیں ایسی ہیں. آپ مجھے پروسیس بتا رہے ہیں, میں پروسیس بتا دوں, وہ یہ ہوگا, مجھے پروسیس نہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کون چیک وہ کون کرے گا. اس کے لیے تمام مکاتب فکر کے وہ جید علماء ہونے چاہیے جن کو ماڈریٹ علماء تصور کیا جاتا ہے اور ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. میں ان کے نام بھی دے دیتا ہوں. نمبر 1 مفتی تقی عثمانی صاحب, ٹھیک ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنی زندگی میں اس ایشو کو ریزالو کر کے جائیں. ٹھیک ہے. دیوبند مکتب سے بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب, اور اہل تشیع کی طرف سے جواد نقوی صاحب, امین شہیدی صاحب بھی اچھے اس اعتبار سے ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں. اور اہل حدیث کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ وکٹم یہ اہل حدیث ہے. سب سے زیادہ توہین مذہب کی دفاع جو کاٹی گئی اہل حدیث کے خلاف کاٹی گئی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر, وہ تو آلریڈی کہتے ہیں کہ یار یہ والے معاملات اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے. تو اہل حدیث میں بھی جو ماڈریٹ علماء ہیں, اس میں جو ساجد میر صاحب تھے وہ پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں, اب ان کی جگہ جو جمعیت اہل حدیث کے امیر بنے ہیں ان کو آپ نامینیٹ کریں. آپ نے 4 مجھے بتائے, 4 مکاتب فکر کے, ٹھیک ہے, اور 5واں اگر آپ نے لینا ہے تو غامدی صاحب کو لے لیں. تو جو وزیر اعظم صاحب نے علماء کانفرنس بلائی تھی, جی جی جی, اس کے اندر تو 2500 علماء تھے. جی جی جی, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تو پھر شف صاحب بھی نہیں آپ بیچ میں لے کر آ رہے. نہیں وہ تو عالم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ علماء کانفرنس میں فرنٹ رو میں تھے. بڑی دکھ کی بات ہے, یہ علماء کے لیے, یہ علماء کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ بڑے لوگ تھے, یہ بندہ ہے. ہاں, اور بڑے لوگ تھے اور فرنٹ رو کے تھے. ٹھیک ہے, یہ 4 لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اپنا ریپرزینٹیٹیو دے دیں اور پھر ایک کوئی کونسل بن جائے جو اس کو چیک. نہیں ریپرزینٹیٹیو نہیں, یہ خود بیٹھے. نہیں, یہ خود تو جب تک بیٹھ یہ پھر کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہ لانچ کر دیں. جب تک یہ بیٹھ سکیں گے تو تب تک بیٹھیں گے نا. سارے بزرگ ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں, ادروائز تو یہ کسی نہ کسی کو آگے کہہ کر جائیں گے نا کہ میرے بعد یہ بیٹھیں گے, تو اسلامی نظریاتی کونسل تو فارغ ہو جائے گی اس کے اندر. ہاں جی, فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا جو ماڈیول ہے یہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل چلنے دے گی کہ جی آپ ہمیں سب کو فارغ کر کے یہ 4 جگہ سے ایک بندہ اٹھا کر لے؟ اس میں پریکٹیکلی نظر آتی کونسل خود فارغ ہو چکی ہے. مجھے بتائیں ان کے فتوے کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر آپ نے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہے جو آپ کو آئین حق نہیں دیتا, آپ صرف سجیشن دے سکتے ہیں. میرے کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا, فیصلے کے تو مجاز ہی نہیں ہے, فیصلہ تو دے گی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم عدالتیں بند کر دیتے ہیں, یہ سارے کیسز آپ کے پاس بھیجتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا.
یہ میں فتوے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ہاں. یہ ہونے چاہیے ان لوگوں سے. یہ 4 مکاتب فکر والے کہہ دیں کہ ہوئی ہے تو پھر عدالت میں سزا ہو جائے, یہ نہیں سزا نہ ہو, توبہ ہو, توبہ, ٹھیک ہے, توبہ. اور یہ 4 کہہ دیں نہیں ہوئی ہاں جی. تو ایف آئی آر ختم ہو جائے. جی بالکل, ایف آئی آر کٹے ہی نا. ایف آئی آر تو بعد میں کٹے گی. ایف آئی آر بھی بعد میں, ایف آئی آر سے پہلے, اور اس کو قابل ضمانت بنائے. یہ نہیں ہے کہ بندے کو 3 سال آپ نے سڑنے کے لیے اندر کر دیا, 3 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹی ایف آئی آر تھی. قابل ضمانت بنائے, یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے, قابل ضمانت بنائے. اور اس سے اگلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ہے ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایسا قانون اپلائی کیا جائے کہ وہ بھی ڈرے کٹواتے ہوئے کہ کل کو یہ الٹ کے ہمارے اوپر نہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے, ابھی جب آپ انشاءاللہ اگر ٹوٹل ہو جاتے ہیں اس کے اندر, تو پھر آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ ایف آئی آر نہیں کٹتی پاکستان میں ابھی تک, قانون ہی ایسا نہیں ہے. حد کے عزت کا ہی ہوتا ہے صرف. ڈیفیمیشن آپ سوٹ کریں گے؟ نہیں میں نہیں کروں. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. مجھے بتائیں کہ سال سے ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں نکلتا. آپ پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی ایک اس طرح کا لا ہونا چاہیے. لا ابھی بنا نہیں. اگر وہ لا بنا ہو تو میں اس میں جاتا. ڈیفیمیشن ہے نا, آپ نہیں یہ والا لا نہیں. لا یہ ہے کہ کوئی سزا اس میں لوٹے. سنیں, ڈیفیمیشن کے اندر آپ 10 ارب روپے رکھ دیں, پھر کیا ہوگا میں بتاتا ہوں نا. آپ کی جان کو خطرہ پڑ گیا نا. یہ 295 ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے کسی کے سر میں گولی مار دی, ٹھیک ہے, یا جس طرح میں نے آپ کی ایک ویڈیو بھی سنی کہ درخت پہ لگا دیں تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے. تو آپ ڈیفیمیشن سوٹ ایک کر دیں ان کے اوپر, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ تو 10 ارب وہ دے نہیں سکیں گے, وہ اندر جیل میں چلے جائیں گے. نہیں یہ فیصلہ کب ایک فیصلہ ہو جائے گا نا. فیصلہ کب ہوگا؟ یہ تو عدالتوں نے کرنا. پاکستان یہ یو کے کی عدالت میں 4 سال بعد فیصلہ ہوا ہے, یہاں تو 40 سال میں بھی نہیں فیصلہ ہونا. نہیں آپ کے, اور الٹا مجھے پھیرے پڑھنے ہیں. نہیں آپ کو پھیرے نہیں پڑتے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, میں آپ کے شاید آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کسی اور کے لیے مشورہ آ جائے گا, میں نے معاف کر. اس کے اندر نہیں معاف نہ کریں, کرمنل پروسیجنگ ہوتی ہے اس کے اندر. جب اگر کوئی بندہ, جیسے میں نے اگر آپ کے اوپر ڈیفیمیشن سوٹ کیا اور آپ پھر 2-3 دفعہ نہیں آ رہے, تو وہ کرمنل پروسیجنگ کے اندر آئی گیس چلی جائے گی اور آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہو جائے گا. چلیے اگر یہ ہے, میں اپنے وکلا سے مشورہ کرتا ہوں. پھر آپ اگر اس سے مستقبل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو مت بتائیں, لوگوں کو مت بتائیں کہ ایسا لا ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی آپشن ہے, آپ اس کی بسم اللہ کر لیں. چلو ٹھیک ہے, وہ ایگری کرتا ہوں. آپ اس کے اوپر تو نہ کریں کہ مجھے فروٹ 10 سال بعد ملے گا. آپ بسم اللہ تو کریں نا. جب تبلیغ شروع کی تھی تو ایسا تو نہیں نا سوچ کے کیا تھا کہ 1 سال بعد ہی. اچھی بات ہے, مجھے پریکٹیکلی سامنے آنا چاہیے. ہاں, اگرچہ میں اپنی ذات کے والے سے آپ ہی کے کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے 1 2 سال 3 سال کے اندر ہی, آپ ہی کا لگ جائے گا, تو پھر وہ ایک لیٹر آ جائے گا, آرڈر آ جائے گا, اور جج صاحب کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے, حافظ صاحب سن لیں, یہ حافظ صاحب ہمارے جو حافظ طاہر ایوبی سے, آپ والے حافظ صاحب, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر لا ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں لا تو ہے تو بسم اللہ کر دو تسی نا, تسی معافیاں نہ دو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کروں گا, مستقبل میں لوگوں کو بچانے کے لیے کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ علماء کہیں گے کہ اینو پھڑو, اے ساڈے تے پرچہ کرا کے آیا جائے. اور تانوں نہیں پھڑدے, تواڈے کول کوئی خطرہ نہیں, انہوں خطرہ ساڈے کولوں ہے. اچھا, اپنے پیٹی پراواں کرو. اب آپ نے جو ہے ایف آئی آر کی ایک تو نفی کر دی. آپ نے کہا جی فرسٹ یہ کیس ہوا تو ایف آئی آر نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھ لینی ہے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر ایف آئی آر کا. دوسرا آپ نے کہا کہ عدالتوں کے اندر 13 سال سے کیس چل رہے ہیں اور اس کی کوئی جج سننے کو بھی راضی نہیں ہے. اور آپ کی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا کہ ایک جج صاحب نے فیصلہ دے دیا جی اس کے حق میں, اور بعد میں جا کے شام کو معافی مانگ لی. ٹھیک ہے, تو یہ عدالتوں کا کردار بھی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے, جس کو ہم آگے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, اب سر سین یوں ہے کہ آپ نکل آئے, مجھے بڑی خوشی ہے. ٹھیک ہے, اور سوال یہ اٹھتا ہے وہاں پر کہ جناب کے اوپر کرامت ہوئی. کرامت ہی کہوں گا نا, کیونکہ 13 سال سے لوگوں کے فیصلے نہیں ہو رہے اور آپ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں. 3 سوا 3 مہینے آپ اس کو لیے کہہ لیں. آپ کے ساتھ اتنے زیادہ کو انسیڈنٹس آپ کہیں یا اتفاق کہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک پوری پارٹی, میں اس کو کرین پارٹی کا نام لوں گا, اس کا نام لینا منع ہے. اچھا, ہاں جی, وہ نام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تصویر بھی نہیں لگا سکتے ان کی. اور میں کرین پارٹی آپ کے خلاف کھڑی ہوئی, اور اتفاق چیک کریں, ایسا رگڑا گیا, ایسے بندے مارے گئے کہ ختم ہو گئی فی الحال تک. یہ پہلا اتفاق. دوسرا اتفاق آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے خلاف فتویٰ دیتی ہے. آج تک جس کو چیلنج نہیں کیا گیا, جج صاحب ایک کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, انجینئر صاحب تھے نہیں. یہ دوسرا آپ کا کوئنسیڈنس ہو گیا, اتفاق ہو گیا کہ جناب کو وہ بھی نکل گیا. تیسرا آپ کے ساتھ کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اڈیالہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس سے بھی چوتھا کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی جو بیرک ہو جاتی ہے
وہ آپ کی ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ والی ہو جاتی ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اینٹی عمران خان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ جو اس سے پہلے پوڈ کاسٹ دے کے جا رہے ہیں، آپ نے طلحہ کو بھی دی 2 پوڈ کاسٹ اس سے پہلے، اور بھی آپ نے پوڈ کاسٹ دی، تو اس میں آپ نے اینٹی عمران بات کی. چلیں، یہ میں ریفرنس بھی آپ کو ساتھ دے دیتا ہوں، یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اس میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں بھی ہیں، سن بھی لینا، اینٹی نون لیگ باتیں بھی ہیں. میں جب اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آؤں گا نا تو ان کی بھی باتیں کروں گا میں، وہ اسی پوڈ کاسٹ میں سے نکلے گی. اسی پوڈ کاسٹ میں سے ہی نکلیں گی. ٹھیک ہے، آپ کو بلکہ وہ یاد ہوگا جب جی اس نے مجھے پوچھا یاد تھا ہے کہ فیوچر آف پاکستان کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب زندہ بچ گئے اور باہر آ گئے، ٹھیک ہے، زندہ رہ گئے یا بچ گئے. ٹھیک ہے، اب سر اس کے آگے بھی ایک جملہ بولا تھا جو آپ کو یاد ہی نہیں. اب مجھے وہ یاد ہے، کیا تو وہ استحکام نہیں آئے گا. نہیں، اس سے آگے کیا بولا تھا؟ اس کے آگے پھر آپ نے ان کو کہا تھا اب استحکام نہیں آئے گا، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ ان کو جو اندر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو سوچے نا کہ مجبوری یا فوج تھی. ہاں، میں نے کہا وہ یہ سوچتے ہیں، ہاں، وہ یہ نہیں سوچتے ہے ہیں اس کے اندر نا، اب اس کے اندر نا وہ نہیں ہے. وہ آپ کیا نے کہا یار انہوں دی بھی تے مجبوری سمجھو نا کہ فوج نے انہوں اندر رکھا ہے، تو انہوں دی بھی تے مجبوری نہیں سمجھو سر. نا. میں نے اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہاں ہیں. جی، یہ ہے اس میں، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. جی ہاں، اور اب مجھے یہ کوئی شوق نہیں اتنے اندر جائے. اچھا سر، اب انجینئر صاحب اتنے کوئنسیڈنسز، ٹھیک ہے، تو میں تو کرامت ہی کہوں گا. اس سے زیادہ ہوئے ہیں، اور بھی میں بتاتا ہوں. ہاں جی، بتاتے جائیں. اور یہ کوئنسیڈنٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے ضمانت ہوگی. وہ میں نے پہلے بتا دیا نا کہ سروائیول survival. بغیر ٹرائل کے نکل اچھا، آیا. اب آپ سوال اب سنائی ہی نہیں جاتی آپ کو. ٹھیک ہے، اب آپ باہر آتے ہیں، اور باہر آ کر آپ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی میری جیل کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں اب ایک مشن کے اوپر ہوں، اور جس میں جو وہاں پر بے گناہ لوگ ہیں میں ان کو بھی نکالنے کی بات کروں گا، اور میں اس لا کے اندر امینڈمنٹ کی بات کروں گا. ساتھ پھر آپ اس کے اندر، میں آپ والا نہیں وہ ورڈ بول سکتا جو آپ بولتے ہیں نا کہ لچ فرائی کر دیا. نہیں بولے، نہیں، بڑا اچھا لفظ ہے. آپ بڑے ہیں. لچ کہتے ہیں اس کو، یعنی پرانے زمانے میں جیسے تندور میں روٹی لگوا دیتے تھے نا، کسی کا تندور گرم ہے تو وہاں روٹی، اس طریقے سے اگر اس نے کڑائی چڑھائی ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے 2 لچ میرے بھی بیچ میں فرائی کر دو، مجھے علیحدہ سے چورا نہ جلانا. اچھا، یہ لچ تہذیب والا نہیں ہے. نو، فل تہذیب والا ورڈ ہے. یو پی کے لوگ یہاں پہ ہوں، ساتھ آپ نے پھر لچ فرائی کر دیا عمران خان کی بیرک والا بھی. ٹھیک ہے، ساری باتیں آپ نے، دیسی گھی والی بھی ساری آپ نے باتیں کی. مجھے نہیں اس سے اعتراض، وہ دیسی گھی کھائیں وہاں پر، جو ہے وہ دیسی مرغیاں بھی کھائیں، وہ آپ ان کی آوازیں بھی سنیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر یہ اتنے سارے کوئنسیڈنس ایک ہی بندے کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہو رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ سوال کر لیا آپ نے. میں نے کتنی تسلی سے آپ کا سوال سنا، تو امید ہے آپ تسلی سے. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی عالم دین جو دین کا کام کرنے والا ڈومیننٹ پرسنالٹی، اس پہ کبھی 295C لگی ہی نہیں. لہٰذا کسی اور واقعے سے اسے کمپیئر کرنا کہ فلاں پہ بھی توہین مذہب لگی تھی، وہ تو 3 سال بعد باہر آیا تھا، انجینئر صاحب کیسے باہر آ گئے، تو مجھ سے پہلے کبھی کسی عالم دین پہ اس طریقے سے توہین مذہب کی دفعہ نہیں لگی اتنے بےہودہ طریقے سے کہ نقل کفر کرنے کے اوپر. یہ نہیں کہ میرا عقیدہ ہے، میں کسی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اس میں سب سے زیادہ تکلیف کرسچنس کو ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو بھی سمجھ ہے. آج تک انہوں نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا. انہیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں ونریبل نہیں کیا، یہ تو ہارمونی کی بات کر رہا ہے. ان کو اعتراض نہیں ہے، اور نہ وہ انکار کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے سے. اور ان کو تکلیف ہے کہ اس نے خود سے عقیدہ بنا کے پروڈیوس کیا. ہم نے عدالت میں 20 ریفرنسز کرسچنس کی بک سے رکھے اور 15 رکھے مسلمانوں کی کتابوں سے. سیم یہی ورڈ انہوں نے یوز کیے ہوئے کہ کرسچنس کا عقیدہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. تو اس طرح کی کوئی پہلے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، لہٰذا مجھے کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اچھا، دوسری بات، ہمیں پتہ ہے ہم نے جو تکلیف کاٹی ہے، کس طرح دھوکے سے یہ سارے معاملات کیے گئے. ہمارے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا. پہلے جب یہ انہوں نے ڈیٹین کیا تو مجھے یہی تھا کہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دیں گے ان کا ربیع الاول. پھر انہوں نے FIR کاٹی. میں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، اور اوپر سے ہمارے وکلاء کو چلنے بھی نہیں دے رہی ہے. اور جب NCCIA کے حوالے ہوا تو اس وقت پھر ہماری لیگل ٹیم بدلی، اور ان کو میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. ان کا یہ تو واقعی معاملہ خراب ہو گیا، اتنے آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں کبھی نہ اس موقع کے اوپر نہ اس سے پہلے کبھی مجھ سے اس حوالے سے کسی بھی ریاستی ادارے کے بندے نے یا کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے رابطہ کیا ہو ڈائریکٹلی مجھ سے، یا مجھے کوئی کام اسائن کیا ہو، یا میری کسی بات کے اوپر مجھے کہا ہو کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا. نیور. ایک آدھ واقعہ ہوا، وہ میں نے بتایا تھا کہ وزارت مذہبی امور کا معاملہ جو ایک پلان تھا وہ ختم ہو گیا.
یا ایک دفعہ جب خان صاحب کو نکالا گیا تو مجھے یہ یعنی میرے تک انڈائریکٹلی پہنچا کہ جی آپ ISPR کے لیے نا ایک بیان دے دیں فوج کے حق میں. میں نے کہا فوج کے حق میں تو ہم پہلے ہیں ایز اے ادارہ. رہا ان کا پالیٹکس میں انوالومنٹ, اس کو ہم خان صاحب کے کیس میں بھی غلط سمجھتے تھے, آج بھی غلط سمجھتے ہیں, کل بھی غلط سمجھیں گے. تو یہ 2 موقع تھے. اس موقع پہ تو یہ میرے پہ بڑا مشکل وقت تھا. اگر میرے کسی نے کام آنا ہوتا تو میرے ماں باپ سے رابطہ کرتا, میرے ٹیم ممبر سے کوئی رابطہ کرتا, اور ہم جال پہ جال ہم پہ پھینکا جا رہا ہے اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں اب فار ہول لائف پریزن میں ہوں. اور پھر میں نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں نے 48 ایئرس کی ایج میں اتنا کام کر لیا ہے کہ میری ویڈیوز اب چلتی رہیں گی. کیونکہ جب میں پہلے دن وہاں گیا تو جس چکی میں پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا 8.5 سال سے میں یہاں ہوں. میں اگر آپ کو دردناک سارے مناظر بتاؤں تو آپ کا دل پسیج جائے, لیکن بتانا نہیں چاہتا. پھر بشپ صاحب لا کر وہاں پر بسائے گئے 8 بندوں کو نکال کے. انہوں نے بتایا 13.5 سال, جس کا بھی پتا چلے وہ سالوں میں. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جب یہ نظراتی کونسل کا فیصلہ آیا, اللہ کی طرف میں رجوع لایا, لیکن میں نے کہا اب انہوں نے تو پکی ایک سمجھ لیں مور لگا دی, مجھے دفنا کے اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا اب رہا معاملہ میرا وہاں پہ یعنی میری چکی کا وہاں پر ہونا. بیسیکلی 10 چکیاں ہیں, ان میں سے آخری 3 چکیاں ایسی ہیں توہین مذہب کی. بیسیکلی وہ ڈیتھ سیلز ہیں. کسی زمانے میں ڈیتھ سیلز ہوتے تھے, اب توہین مذہب والے بھی ظاہر ہے ڈیتھ سیل میں ہی ہیں, لائف ان پریزن ہے یا ان کو سزائے موت ہوئی ہے. وہ آخری 3 کے گیٹ بھی لادا ہے. زیادہ سکیور کسی بندے کو کرنا ہے تو وہاں پہ رکھیں گے. اس میں پروفیسر صاحب تھے اور 8-8 9 بندے 2 چکیوں میں تھے. ان کو نکالا گیا میرے آنے سے پہلے, اور ایک میں بشپ صاحب کو واپس لیا ہے جو پہلے تھے لیکن کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوئے تھے, اور ایک میں مجھے رکھا گیا. تو اچانک ایک دن مجھے آواز آئی, مجھے کسی نے نہیں آتے تھی, ہاں جی 90 ڈگری کے اوپر, تو یہ بن گیا. ہاں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی یہ توہین مذہب کی ہے نا چکیاں. میں آپ کے کیمرے میں بتاتا ہوں. یہ آخری چکی تھی بشپ صاحب کی, یہ میری تھی, یہ تھی پروفیسر صاحب کی, یہ میری تھی, اور اس کے 90 ڈگری کے اوپر وہ میں آپ کو گوگل میپ پہ بھی بتا. یہ ہو گیا ایل شیپ میں. ہاں جی. میں نے ایک دن اچانک مجھے لگا کہ خان صاحب کی آواز ہے. ہونا چاہیے تھا, مجھے لوگ تعارف کرواتے ہیں وہاں کہ یہ خان صاحب ہے ساتھ والی چکی میں, کچھ نہیں. آواز آئی تو میں نے بشپ صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے. نہ مجھے کبھی انتظامیہ نے بتایا, نہ پروفیسر صاحب نے بتایا. اچھا اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے گرمیاں تھیں, پنکھے چل رہے تھے, اس طرح آواز نہیں آتی تھی. ہاں اچھا میں نے جب یہ ذکر کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے, تو مجھے بشپ صاحب نے کہا تو یہاں خان صاحب ہی ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سب سے سینئر ہوں, یہاں 13.5 سال ہوئے ہیں. خان صاحب سے پہلے فلاں لوگ یہاں تھے, وہ ڈومینیٹ پاکستان کی کچھ پرسنالٹیز ہیں, وہ مشہور چکی ہیں. اس سے پہلے فلاں تھے. انہوں نے مجھے پورا پھر بتایا, کیونکہ ان کو سارے ملازم جانتے تھے, ان کے پاس ساری اس طرح کی رپورٹیں ہوتی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں بھی تھا, میری چکی شفٹ کی, مجھے کھانسی تھی, خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے مجھے یہ ساری جب بات بتائی تو اب وہ تو کوئی پارٹی نہیں تھے, ظاہر ہے وہ تو بےچارے اپنی ایک جیل کاٹ رہے تھے اتنے عرصے سے. صبح 9 بجے جی وہ تو نہیں رہے. نہیں وہ نہیں رہے نا. ہاں نہیں رہے. میں ظاہر ہے میں تو وہ بات کروں گا نا جو میں جو ایک گواہ تھے وہ چلے گئے. نہیں مجھے گواہی کی ضرورت نہیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا, میں پبلک پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کی نہیں, پبلک پرسپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحافی جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں, اتنے وثوق سے جھوٹ بولیں, ٹویٹیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں پتا ہے کہاں پہ ہے, انجینئر تو وہاں ہے نہیں تھا, ان کے اوپر پورے ولاگ ہمارے صحافی کر دیں. شرم تو ان کو کرنی چاہیے. میں تو فزیکلی اندر سے ہو کے ہوں, مجھے تو سارے راستے پتہ ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ جتنے بڑے صحافی ہیں ان کو کہ میرے ساتھ آئیں, ایریل ویو نکالتے ہیں ہم اس کا اڈیالہ جیل کا, یہ کہتے ہیں نا ہم اندر سے ہو کے آئیں, یہ مجھے بتائیں توہین مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, خان صاحب کی چکی کہاں ہے, ای کورٹ کہاں پہ ہے, کمرہ کہاں پہ ہے. یہ کمرے تک گئے ہوئے ہیں یا کورٹ تک جاتے ہیں؟ ای کورٹ تو الگ ہے, یہ بتا بھی نہیں سکتے. اور میں کم از کم 10 دفعہ اپنی چکیوں سے نکل کے باقی چکیوں سے ہوتا ہوا, راستے سے ہوتا ہوا, کیونکہ میں حوالاتی تھا, میری ملاقات باہر آتی تھی, قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے. خان صاحب کا اسپیشل کیس تھا, اگرچہ وہ قیدی تھے لیکن ان کی ملاقات ان کی چکیوں تک نہیں آتی تھی, بلکہ ان کو لے جایا جاتا تھا. اور آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی اپنی فیملی سے اسی جگہ؟ نہیں میں فیملی کو بلایا ہی نہیں, میں نے کہا وہ پینک کر جائیں گے. میں تو عام جہاں پہ لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, سامنے ایک شیشہ لگا ہوا, ان کے لیے تو علیحدہ سے ایک کمرہ ہے. ہاں ان کا کمرہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک وکیل سردار صاحب, وہ چونکہ وکیل تھے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی, اور وہ ان کے علاقے کے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کی سفارش کے اوپر مجھے ایک دفعہ اپنے کمرے میں بلا لیا.
تو وہاں پر ویسے رش نہیں ہوتا, مطلب لوگ نہیں جا سکتے اس طرف. نہیں, جو اس کی وہ پورا دن ہی وہاں رش لگا رہتا ہے. اس طرح جن کی واقفیتیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ مینول کے مطابق آپ نہیں وہاں جا سکتے, لیکن نہیں جا سکتا ہوں, سفارش پہ آپ دیں. نہیں سفارش پہ ظاہر ہے وکیل کوئی آئے ملنے کے لیے, ہاں تو وہ جا سکتے ہیں. آپ جین مینول کے تحت تو وہاں اور کوئی نہیں گیا, صرف نہیں اور جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, صرف میں نہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جب چاہے ملازے کے لیے بلا سکتا ہے, یہ اس کے پاس رائٹ ہے. جب بھی کوئی قیدی جاتا ہے نا جی, سب سے پہلے ملازے کے لیے اسی آفس میں جاتا ہے جہاں پہ خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. نہیں, ملاقات والا کمرہ الگ سے ہے, یہ سپرنٹینڈنٹ کے آفس کی بات ہے. ملاقات والے, ہاں ملاقات والا کمرہ الگ ہے, اس میں نہیں مجھے بلایا, نہیں اس میں نہیں, وہ لاک تھا, وہ صرف خان صاحب کے لیے کھلتا ہے. کمرہ باہر سے میں نے لاک تھا, دیکھا ہے میں نے, مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ کمرہ ہے. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے نا قیدی. ہاں لیکن وہ خان صاحب کے لیے ابھی فی الوقت تو مخصوص ہے, وہاں پہ تالا لگا ہوتا ہے. اس کو دیکھ تو سکتا ہے نا کوئی, ہاں باہر سے گزرتے ہوئے, ظاہر ہے وہ کسی کھڈ میں نہیں ہے. تو یہ صحافی وہاں جاتے ہیں, انہوں نے پاؤ ہلدی رکھ کے پنساری کی دکان کھول لی ہے, اور جو اندر سے ہو کے آیا, جس نے سارے راستے دیکھے میں اسے پتا ہے. اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا, ورنہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کرتا. یہ تو بھٹی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے خان صاحب کا ذکر نہیں کرنا پلیز. انہوں نے کہا نہیں میں تھوڑا سا ذکر تو کروں گا. یہ ان کی پوڈ کاسٹ میں نے جواب دیا, ورنہ میں اپنا بیانیہ 2 گھنٹے کا دے چکا تھا. میں نے جیل کی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. آپ کو ڈسکریڈٹ کیا اس بات کے اوپر جنید سلیم صاحب نے, ثاقب بشیر صاحب نے, اسار رانا صاحب نے, صدیق جان صاحب نے, اور پارس جہاں زیب صاحبہ. ٹھیک ہے, عمران ریاض خان کا بھی نام شامل, عمران ریاض نے بھی ٹھیک ہے آپ کو کر دیا, مطلب بہت سے لوگوں نے آپ نے کیا. تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑا سا غصہ ہوئے, نادر بلوچ کی, اور آپ نے کہا کہ یار اس سے پوچھو نا ذرا, دیتا ہے قرآن پہ حلف. ہاں کہ اس نے چکیاں دیکھی ہوئی ہیں. ہاں اسی بات کے اوپر آپ دیتے ہیں قرآن پہ حلف, کہ آپ عمران خان صاحب کی اپنی آواز بھی سنی اور آپ اسی جگہ بالکل اس کے اوپر. بالکل میں قسمیہ کہتا ہوں, میں نے سنی آپ اور کئی دفعہ. ہاں جی بالکل دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, میں بالکل دوں گا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اٹھوا لوں گا قرآن پاک. کیا میں بھی قرآن پاک, ہاں رکھے, اس کے بعد کیا نکلے گا. یہ میں قرآن پہ بھی حلف دیتا ہوں اور ان کو میرے سامنے بٹھائیں, یہ کیوں نہیں آتے سامنے. نہیں آپ نے کنڈیشن نہیں لگانی کیا کہ یہ آئیں گے تو میں حلف دوں گا. نہیں میں حلف پہلے ہی دے دیتا ہوں, آگے کیا نکلے گا. حلف لے لے بھی لے, حلف دے دیا بالکل. ہاں پھر کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے یہ حلف دیں گے, یہ لوگ ڈسکریڈٹ, ان سے جا کے کون حلف لے گا. آپ نے یہ ہمیشہ جھوٹ بول کے ڈالرز بناتے رہیں گے, ان سے حلف کون لے گا, ان کے پاس کون جائے گا. میری بات سنیں, جب آپ نہیں میں نے دے دیا نا, میں بھی دیتا ہوں, ان کے پاس کون جائے گا. آپ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کو چیلنج کر دیں کہ میں نے قرآن پہ حلف دے دیا, اور آپ اپنے ذرائع سے کہیں کہ قرآن ذرائع نہیں, انہوں نے ذرائع, سید صاحب آئیں گے آپ کے پاس. سید صاحب تو ماشاءاللہ اس وقت سید ہے نا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے حق کی آواز بلند ہونے کا. تو پھر آپ بھی ان کے پاس جائیں گے, پانچوں کے پاس میرے پاس آئے نا, میں نے دی نا پوڈ کاسٹ. اور حالانکہ آپ کیوں میں آگے تھے, میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ دی اسی لیے دی. ایک تو جنید بھائی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے ماشاءاللہ, اس کی لاجک سن لینا, اس کی لاجک سن لینا. ان میں سے کسی نے قرآن پاک کا حلف کا نہیں کہا آپ کو, اور سر آپ نے ثاقب بشیر کو کہا ہاں جی کہ اس کو کہو نہ ذرا دے. ہاں تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا تو آپ دیتے. میں تو تیار ہوں نا, میں تو تیار بیٹھا ہوں, پھر اس کے پاس کون جائے گا. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا نا, اس کا میسج پہنچ گیا. ایک منٹ, ثاقب بشیر تو میرے پاس نہیں ہے نا, آپ آئے ہیں نا, میں تو آپ کی بات سن کے آیا. میرے بھائی آپ انصاف کریں گے نا, آپ انصاف یہ کریں گے کہ جب آپ ون سائڈ, اس میں 2 پارٹی ہیں نا, میں ہوں نا اور ثاقب بشیر صاحب ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ میرے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی جائیں گے, اور آپ نے باقیوں کے بھی نام لیے, یہ کسی رانا صاحب کا, اسار رانا صاحب تھے اور بہت تھے, انہوں نے کہا ہمارے ذرائع کے مطابق. ان کے ذرائع کیا تھے, وہ کیا بتائے انہوں نے. انہوں نے کہا جی ہمارے ذرائع تھے. کیا ذرائع بتائیں نا, ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سرکار میں تو خود ہوں نا, ان کے تو ذرائع ہیں. آپ نے باتیں کی نا کہ مشقتی بھی تبدیل ہوتے تھے, تو ہمیں بتایا آج کل دھوپ کے اس طرف ہے. جی 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 ایسا ہی ہے, آپ دیکھ کر آئے تھے وہاں پر کہ دھوپ پہ بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, ادھر رک, آپ دیکھ ریشو پروپورشن ایک رکھیں. میں نے آواز سنی, ان میں سے کس نے آواز سنی. میں آپ نے دھوپ پہ بیٹھے سرکار رک جائے نا, اسٹیپ وائز چلے نا, اسٹیپ وائز ہم چلیں گے. میں نے ان کی بات سنی, میں نے ان کی گفتگو سنی, میں نے یہ بھی بتایا وہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی ڈسکس کیا. ان میں سے کس نے سنی ہے, پہلے تو ایک سٹیپ طے کرے نا, کسی نے بھی نہیں سنی. ٹھیک ہے, لہذا ان کا لیول اور میرا, اگر ثاقب بشیر صاحب آ جائیں ادھر, آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہوں, اور آپ ان کے پاس بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے حلف تب تک نہیں لیتا جب تک وہ نہیں دیتے. کیا چیز, اگر جب تک وہ نہیں نہ مانتے حلف دینے پہ, تب تک میں آپ سے حلف نہیں نہ لے. میں تو تیار بیٹھا ہوں, کیونکہ آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا,
اور آپ اس پہ حلف دیتے ہیں, میں تو تیار ہوں حلف میرا دینے, نہیں, لے لیں. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا کہ اس سے اوہو, کہو. آپ نے مجھ سے بھی پوچھا, میں نے کہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا دیتے ہیں. او میرے بھائی, میں تو دے رہا ہوں نا, میں مجھ سے بھی لے آپ جائیں. بات کرتے ہیں ذرائع کی. یہ قرآن پاک لائے, میں بھی حلف دیتا ہوں, پھر آپ نے جانا ہے ان کے پاس, عمران ریاض کے پاس بھی جانا ہے, سنیں میری بات سنیں, میں ٹھیک تو ہے, آپ نے رانا صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے پتا ہے میرے بھائی, میں ان سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو میں جنرل کر دیتا ہوں کہ بس اپنی آخرت کی فکر ٹھیک ہے, آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو میں تیار ہیں, سرکار ان میں ابھی سے دیتا کوئی بھی ہوں, آ آگے جائیں, ٹھیک ہے. آگے جائیں. اب آپ کہہ رہے تھے ذرائع, آپ نے کہا کہ وہ چکیوں کے مشقتی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سرکار پہلے تو چکیوں کی لوکیشن اور ان ساری جگہوں پہ آئے, اس نے کہا کہ انجینئر صاحب کی چکی وہاں نہیں تھی, اس نے کہاں سے چکی دیکھی ہے ذرا بتائے, یہ اندر گیا ہو سکتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کولڈ روم تک گیا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کبھی گیا ہو, کب گیا ہوں؟ کبھی کبھی. او نہیں, اس نے کہا میں اندر گیا ہوں کئی دفعہ کولڈ روم میں, اور ملاقات کے لیے جو جاتا ہے میں ان کے ساتھ جاتا ہوں, تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے, تو وہ بتا دینا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ذرائع سے پتا کیا. ذرائع سے, وہ ذرائع ہیں اور ہم ڈائریکٹ ہیں. ان کے ذرائع نے تو ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں بس قریب المر گئے. یہ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا نا. جو علیمہ آنٹی ہے, میری تو آنٹی ہے, جو کہ میرے والد سے بھی وہ بڑی ہیں اور میری والدہ سے بھی 7 سال, آنٹی نے تو دیسی مرغ بھی بتا دیا. ان کے حرج کی بات ہی نہیں ہو رہی سرکار, اس طرف نہ چلیں, جدھر ہیں وہیں پہ رہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو بھوکا مارنے لگے تھے, وہ تو دیسی گھی کھا رہے ہیں. کس نے بھوکا مارا؟ او یار چھوڑ دینا پھر, نہیں دلیل سے اور سرکار رک جائے نا, دلیل ہو رہی, اور اب اس میں نہیں جانا, وہ جو ان کے ہیں وہ خود سمجھ لیں گے کہ کن تک کیا بات جا رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ خان صاحب وہاں پر بھوکے مار رہے ہیں. وہاں پر تو یہ حکومت کہتی تھی کہ اتنے بل وہاں پر جا رہا ہے. اچھا, تو آپ مان رہے تھے حکومت کی بات؟ میں نے مان لی ان کی بات. اچھا, آپ نے مان لی, انہوں نے مان لیا جی, ان کی ٹرولنگ کرنی ہے آپ نے, آگے مانے آگے چلیں. ابھی آپ اسی کو سرکار اب یہ جائیں گے, ابھی آپ اسی, انہوں نے مان لیا ہے کہ حکومت کی باتیں درست ہیں. حکومت نے کہا, اور بالکل میں ان کے ساتھ سن لیں پوری دیسی گھی بھی درست ہے, کوکونٹ بھی درست ہے, حکومت, ٹھیک ہے جی. اب وہ چکیاں بھی جو ہیں وہ 1 سے 4 بن گئی ہیں, 4 سے 8 بن گئی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ. حوصلہ تو کر لیں, ٹرولنگ آپ میں بھی کرا لیتا ہوں, آپ بھی میری. نہیں میں نے نہیں کروانی, آپ نے کہا نا ٹرولنگ کرا لیتے ہیں, آپ ٹرولنگ کے اوپر آ جاتے ہیں. اور سرکار ہماری پارٹی ٹرولنگ کھیل لیتے ہیں نا سر, نہیں کھیلنا, اور سر ٹرولنگ کھیلتے ہیں انجینئر صاحب, دیکھیں اب آپ نے تصدیق کر دی. نہیں میری بات سنیں, ہم ٹرولنگ آپ کھیلتے ہیں ذرا 5 منٹ, ٹھیک ہے. محترم انجینئر مرزا صاحب پہلے پاکستانی جن کے ساتھ سارے اتفاق ہوئے, ٹھیک ہے, کہ جو پارٹی کرین انوالو تھی اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے پیچھے ہو گیا, اس کو بھی فکس کر دیا گیا. اور کیسا انٹرسٹنگ ماحول بنا کہ آپ کے اوپر یہ FIR تب ہوئی جب کورٹس کے اندر یہ سارے توہین مذہب والے کیس سنے جا رہے تھے اور وہاں پر رولا ڈالا ہوا تھا. تو آپ نے جو رزلٹ نکالا وہ نکالیں. رزلٹ اب کیا نکالا؟ ہاں رزلٹ نکالیں آپ. اب ہم میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں, میں ذرائع سے بات نہیں کروں گا, میری ذات موجود ہے, میرے ماں باپ موجود ہیں. وہ بنے اس کے 2, جی بتائیں. ٹھیک ہے, بنے اس کے 2. نمبر 1 یہ کہ آپ کی کسی نے ہیلپ کی, کسی نے مدد کی, اور پاکستان میں مدد کسی کی اتنے بڑے لیول کے اوپر صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. کیوں کی مدد؟ سن لینا, وہ بھی بتا دیتا ہوں نا. مدد کیوں کی؟ کیونکہ آپ نے اینٹی عمران خان بیانیہ چلانا ہے. اب چلانا ہے بل میں, نہیں بالکل سن لینا, میرے پاس دلیل بھی ہے, ثبوت بھی ہے. اچھا ثبوت بھی ہے, دلیل بھی ہے. دلیل میرے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اکلوتا پاکستان کا بندہ جس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل بھی کھڑی ہو گئی. اچھا, نظریاتی کونسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے کہ نہیں؟ اب چلے نا اس کے اوپر, مجھے تو نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں ہے. پہلے میری سن لیں, ریاست کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان لوگوں کے احکامات نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اب سنیں آگے, اس میں نظر مولوی جہاں پر لڑتے ہیں نا, جس طرح 2500 مولوی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو 2500 مولوی نے 2 مولویوں نے ایسی تقریر کی تھی کہ میں خود بھی خوف کھا گیا تھا, لیکن باہر آ کے کچھ مولویوں نے پھر کچھ اور بھی کہا تھا. تو اس لیے اس کے اوپر نہ جائیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر نہ جائیں. پہلی دلیل یہ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بغیر ٹرائل کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس پارٹی کے تھرو مقدمہ ہوا وہ پارٹی نہیں رہی, اس کے بندے مار دیے گئے, مرید میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, گولیاں ماری گئیں, ٹھیک ہے. ثبوت مانگیں گے تو وہ بھی دے دوں گا. سما کے اوپر رپورٹ چلی تھی علیم خان صاحب کے چینل کے اوپر, جس کے اوپر مرید کے جو لوگ تھے
اسی صبح انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں اسکول میں 200 کے قریب لاشیں دیکھی, ہم نے گلیوں میں لاشیں دیکھی, اور وہاں پر ایک بندے نے کلیم کیا کہ 600 کے قریب میں نے لاشیں دیکھی. یہ ساری لاشیں میرے کھاتے میں آپ ڈال رہے ہیں. سنیں نا, نہیں آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ مجھے رپورٹ دکھا دیں, میں کنڈیم کر دیتا ہوں, کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ایک صحافی نے آپ سے سوال پوچھا کہ جی وہ تو پارٹی فکس ہوگی, اور آپ کے منہ کے اوپر نا بڑی ہلکی سی مسکراہٹ آئی. آپ نے یہ نکالا, میں نے کہا ان کو سیاست کا سنیں تو کرنے کا حق ہے, اب دلیل آ گئی نہ کسی کی کریں کہ توہین مذہب کے الزام, دلیل آ گئی کہ آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, اور انجینئر صاحب سب سے پاورفل تو ہاں ہے نا, یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے میں کل کو الیکشن بھی لڑوں گا. دوسرا آ جائے نا, ٹھیک ہے, تو میں بغیر الیکشن لڑے, بغیر دلیل بنائے, ابھی میری سن لیں, آپ کو جواب میری سن لیں, جیسے میں آپ کے درمیان میں نہیں بولتا, آپ میری بھی سن لیں سر. اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک اسٹیپ پہ دے رہا ہوں سر, لے پھر میں آگے چلوں گا. اس طرح نہ کریں, اتنے لمبا اگر آپ دلیل میں نے دے دی کہ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں نکلا 13 سال میں سے, آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, وہ نکل آیا کہ مجھے انہوں نے نکالا ہے. آپ نے کہا مجھے کیوں نکالیں گے, میں نے آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا, اور پھر اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نکالیں گے کہ میں سیاست میں آؤں گا. نہیں, آپ اینٹی عمران خان کیمپین چلیں. یار اللہ کے بندے, مجھے کیا ضرورت ہے, وہ میرا کوئی کمپیٹیٹر ہے. میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں سر. میری بات, میں ثبوت دیتا ہوں, دوں ثبوت دوں یار. ایک بات مکمل ہو جائے, کر لیں. عمران خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ میری کوئی مذہبی جماعت نہیں کہ میں نے ان کے مقابلے پہ لانچ کرنی ہے, یا میں نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے, وہ میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. میری ایک دین کی فیلڈ ہے, میرا کمپیٹیٹر کوئی دینی پیشوا تو ضرور ہو سکتا ہے, وہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر. میں تو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا, سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, سب کو چندے دیتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. دوسرا, خان صاحب کی لیگیسی جو ہے وہ سیاست ہے, میری لیگیسی ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں, اس کا بھی میرے وہ کمپیٹیٹر نہیں ہے. اچھا آگے چلیں, میں نے کیوں بینیفٹ اس اعتبار سے اٹھانا ہے کسی سے؟ میں نے کورٹ میں اپنی جنگ لڑی ہے. مجھے بتائیں, محسن اختر کیانی صاحب ایک اپ رائٹ جج ہیں, جس جماعت کی مخالفت کا الزام میرے اوپر ہے وہ بھی انہیں اپ رائٹ مانتی ہے, چند ججوں کو مانتی ہے, ان میں سے ایک محسن اختر کیانی صاحب ہے. ٹھیک ہے, محسن اختر کیانی صاحب کے پاس میرا کیس لگا. اگر یہ چیز ہوتی تو شاید کسی حکومتی جج کے پاس میری کوئی لگتی اس طرح کی چیز. پھر آپ کوئی کہتے نظراتی کونسل میں وہی لوگ ہیں جن کی تقریریں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے مشہور ہیں, انہوں نے میرے خلاف فتویٰ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ میرے حق میں فتویٰ دیتے, شاید پھر آپ جوڑ لیتے, میں پھر بھی نہ جوڑتا. مجھے تو کم از کم پتا ہے نا کہ مجھے کسی نے لانچ نہیں کیا, نہ میری کہیں پر کوئی مدد کی, نہ مجھے آج تک آ کے کسی بندے نے میرے کیس کے حوالے سے میری ضمانت ہونے تک کوئی جیل میں نہیں آیا, کوئی پوچھا تک نہیں کسی نے بھی. آپ باہر بیٹھے ہوئے مجھے اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ میری وجہ سے ایک مذہبی پولیٹیکل جماعت کو انہوں نے دنیا سے ختم کر دیا, میری وجہ سے, کہ مجھے باہر نکالنا تھا. مجھے بتائیں, میں نے سیکوینس بتایا. اچھا نہیں بتاؤ, سیکوینس مجھے بتائیں, یورپ, امریکہ, سارا امینڈمنٹ لا, سارا میں نے سارا سیکوینس بتایا. میں آپ کو بتاؤں وہ اتنے طاقتور ہیں بگ بردرز, ان کو کرین جماعت کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں مجھے باہر نکالنے کے لیے. کرین کیا, سارے بلڈوزر بھی اکٹھے ہو جائیں, جس کو وہ نکالنا چاہتے ہیں نا مکھن میں سے بال کی طرح وہ نکال لیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے جماعت ختم نہیں کرنی تھی. نہ کریں نہیں سرکار, یہ جماعت سب سے بڑی اسی لا کے اوپر کھڑی ہوتی تھی, مانتے ہیں نا وہ سرکار. تے اگے بھی تے دسنا ہے نا کہ گئے نے ہوں. نہیں آگے کہاں بتانا ہے, میں نے پہلے ایکسپلین نہیں کہاں بتانا ہے, آگے کہاں بتانا ہے. یورپ ہے آپ کا, امریکہ ہے آپ کا, فیٹف ہے آپ کا, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یورپ اور امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا, میں تو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے اوپر ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے حسین اتفاق ہوئے جو پورے پاکستان میں کہیں جڑی نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ جوڑنا نہیں چاہ رہے. نہیں, مجھے سمجھائے نا, اسٹیبلشمنٹ کو ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ آپ انجینئر صاحب کو اندر کریں اور اس کو بنیاد بنا کے ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائیں. ہاں پھر کیا ہوا, مجھے نہیں اس کی سمجھ نہیں آئی. میں بتا دیتا ہوں. انجینئر اچھا میرے علم میں نہیں, آپ بتا دیں. ہاں میں بتاتا ہوں نا. انجینئر صاحب اندر جاتے ہیں, انجینئر صاحب کے اوپر ایک کیس فٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے انجینئر صاحب جو ہے وہ اینٹی عمران خان صاحب کیمپین چلا رہے ہیں باقاعدہ, اور اسلامی ٹچ کے اوپر عمران خان صاحب کو بڑا رگڑا دے رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے بڑے جو ہے وہ تقاریر بھی کرتے ہیں. تو جناب صاحب عمران خان کے خلاف اس کے اندر اپنے پوائنٹ آف ویو اسٹیٹمنٹس رکھتے ہیں.
इंजीनियर मिर्जा साहब को ऊपर मुकदमा होता है और फिर हसीन इत्तफाक की लाइन पहला हो जाता है कि पार्टी उठ जाती है जिसने करवाया, फिर हो जाता है कि अडियाला जेल में पहुंच जाते हैं, फिर हो जाता है इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फतवा उड़ जाता है, फिर होता है कि जी जज आपको बगैर ट्रायल के आपको बाहर लेकर आ जाता है। अब आपको काजी फायज ईसा साहब का वो स्टेटमेंट पता है जब मौलाना फजलुर रहमान साहब पूरी फौज लेकर आए थे, याद है वो क्या था? बताएं। नहीं मैं तो आप नॉलेज आप नहीं आप बताएं, मैं तस्दीक कर दूंगा। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। ओहो, मैं आप इस्लामी ही केस था सरकार, मैं तस्दीक कर दूंगा, सरकार मैं तस्दीक कर दूंगा ना, आप बताएं ना मुझे जहां से काजी फायज ईसा साहब पीछे हट गए वहां पर एक हाई कोर्ट के जज साहब आते हैं और वो कहते हैं कि यार कोई ट्रायल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जहां पर एक जज एक बंदे को ये लिख देता है कि ये जो है बेगुनाह है, ठीक है। बिशप साहब की बात कर रहे थे ना आप कि वो जज फिर माफी मांग गया था, ठीक है। वहां पर एक बंदा खड़ा हो जाता है, एक बंदे के लिए सारा निजाम खड़ा हो जाता है कि नहीं मिर्जा साहब ने बाहर कटो। ये दलील है कि पूरा निजाम आपको बाहर निकालना चाह रहा था क्योंकि आपने बाहर आकर एंटी इमरान खान कैंपेन चलानी थी, उसका सबूत भी दे दूंगा। अपनी सर मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ये आपके इल्म में है तो ये आपकी परसेप्शन है, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारे हसीन नहीं सरकार हुए। देखें मैंने इसमें आपको बता दिया कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब एस्टैब्लिशमेंट आपके पास इसका जवाब नहीं है, दलील नहीं जवाब नहीं, अब मैं सबूत देता हूं आपको। सरकार आप सबूत देना, आप मैं सबूत देता हूं, मैं सबूत ये कि आप मुझे बताएं कि मेरी कभी किसी से मुलाकात नहीं, मैं सबूत देता हूं ना, मैं सबूत देता हूं। मैं सबूत ये देता हूं कि जब मेरी आपके साथ पॉडकास्ट के लिए बात होने लगी तो आपके इब्रार साहब जो आपका मीडिया मैनेज करते हैं, आपके मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चन फीड किया। सुने मेरे से पूरी सुने, सच बोले, सच सुनने की हिम्मत पैदा करें, सरकार सच बोलने की हिम्मत पैदा करें। सुने सच बोलने दे, आप सीधी सीधी सुनते होते हैं। आप पीछे बैठे हुए थे, आपकी आवाज आ रही थी, आप सुन रहे थे सारा कुछ। आपके मैनेजर मुझे कहते हैं कि एक सवाल करें। मैंने कहा जी क्या सवाल करूं? उन्होंने कहा जी दरबारों के ऊपर सजदे के हवाले से सवाल करें इमरान खान का। मैंने कहा जी कौन सा? उन्होंने कहा जी इमरान खान जो बुशरा बीबी के साथ गए थे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सवाल कर देता हूं एक जेनेरिक सा कि दरबारों के ऊपर सजदा करना जो है वो मना है या नहीं है। वो कहता है नहीं, आप इसको इमरान खान से जोड़ें। अगर आप उर्दू पॉइंट मानते हैं बड़ा डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ा है, अगर सबसे पहला इंटरव्यू उर्दू पॉइंट ठीक है, अगर आपका बंदा आपकी मौजूदगी में बैठ के आप सुन रहे हैं मुझे एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करता है, सुनो पहले बात पूरी करने दे, एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करता है, तो बाकी यूट्यूबर तो फिर शय ही कोई थी ना। नहीं ऐसा बात पिछली पॉडकास्ट में ये आपने सबूत दिया, सवाल गंदुम जवाब नहीं, कैसे सवाल गंदुम? वो मैं आपको आपकी टीम मुझे एंटी इमरान खान सवाल को फीड कर रही है और जब मैं इनकार कर देता हूं तो मेरी पॉडकास्ट कैंसिल हो जाती है आपके साथ सरकार। हाँ मेरी आपके साथ पॉडकास्ट कैंसिल हो जाती है। अब इसके ऊपर मैंने अल्लाह को जानते नहीं है, मैंने इसमें कोई झूठ बोला है तो आप मुझे बता दें। बिल्कुल बताएं, मैंने झूठ बोला, फीसद रिजल्ट आपने गलत निकाला, ऐसा नहीं मैंने झूठ बोला सरकार। मुझे क्वेश्चन आपकी मौजूदगी में फीड करवाया गया कि नहीं? एक मिनट रुक जाए, आपकी उनसे बात हो रही सुने और सरकार क्वेश्चन फीड करवाया गया, बात कर ली ना, क्वेश्चन फीड करवाया गया। सरकार आप गलत रंग दे रहे हैं इस तरह। कैसे गलत रंग है? नहीं ना ये क्या सरकार, एक मिनट रुक जाए, ये तो मैं पहले क्वेश्चन पे फंस गया और कितने सवाल आने थे एंटी इमरान खान मेरे पास। एक मिनट, ये तो ज्यादती की आपकी टीम ने मेरे साथ। एक मिनट आप बात कर लें फिर मैं जवाब देता हूं। चलें आप। हाँ जी, देखें उनके साथ जो डिस्कशन आपकी हो रही थी मैं पास ही बैठा हुआ था, सुन रहे थे आप। यहां से बात स्टार्ट नहीं हुई, बात पीछे से स्टार्ट हुई थी। पूरी कर लें आप। आपने बताया था कि कोई 6-7 सवाल आपके पास मजहबी सवालात मौजूद हैं और उसके बाद फिर मैं सियासत पे भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि आपने सियासत पे बात नहीं करनी। नहीं ठीक है, नहीं अच्छा नहीं सरकार बात हो रही थी, मैं उन्होंने कहा आपने सियासत पे बात नहीं करनी। सियासत पे बाद में आया जब मैंने कहा कि आप इमरान खान का क्वेश्चन फीड करा सकते हो तो फिर सियासत क्यों नहीं करनी? नहीं ये बात नहीं हो रही थी। उसके बाद आप आए, आपने फोन पकड़ा। सरकार एक मिनट रुक जाए, मेरी बात सुने। इन्होंने आपसे कहा कि आपने पोस्ट जेल मामला डिस्कस करने हैं, प्री जेल मामला डिस्कस नहीं करना। एग्जैक्टली इसके ऊपर इख्तिलाफ शुरू हुआ। तो आपने कहा कि नहीं ये आप कदगन ना लगाएं, मैं प्री जेल भी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बात यह कि हम एक चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, उसको आप ना उखाड़ें, और अगर आप उखाड़ते हैं तो फिर आप प्री जेल जाएंगे और मजहबी सवालात करेंगे तो उसमें फिर आप ये सवाल भी डालें। जनाब मैं देख रहा था आप अगर उसको कैमरे की रिकॉर्डिंग है ना, आप यहीं पर बैठे थे जब नहीं यहाँ पे इस कैमरे की रिकॉर्डिंग आप पब्लिक कर दें। ओहो इस कैमरे में नहीं रिकॉर्डिंग होती है, वो मैं घर में बैठा हुआ था, हमारी इलादा से बैठे, यहां तो हम बैठते नहीं, सिर्फ इतवार वाले दिन खुलती है। फिर आपने जब वो सरकार सबूत तो मैं मांगने लगा था कि आप मेरे सामने कोई वीडियो लेके आएंगे। मैं जीता जागता सबूत बैठा हूं जिसको आपकी टीम एंटी इमरान खान, नहीं एंटी इमरान खान नहीं सरकार, एंटी कब्र प्रस्त। जब आपने तस्हीह करनी है ना,
آپ نے مجھے کہا پرستی بات کی جب انہوں نے- آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ یار پوچھ لو سجدوں کے بغیر. جب میں نے کہا کہ یار میں جنیرک پوچھ لیتا ہوں تو کیوں کہا نہیں عمران خان سے ریلیٹ کر کے پوچھیں. اچھا تصحیح کرنی ہے تو نارمل تصحیح کرو. وہ چونکہ آپ پوسٹ جیل معاملات کی بجائے پری جیل معاملات، اور آپ یہ کہہ رہے تھے آپ نے چونکہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پری جیل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں، جو میں نے میری بات سن لیں، میں نے وہ ساری گفتگو سنی ابھی تھی پوری بات نہیں ہوئی اور سرکار یہ ہوئی تھی بات، ٹھیک ہے جی میں نے ساری سنا ابھی تھا. میں نے اس میں کوشچن ان کو 3 بتائے تھے اور انہوں نے کہا آپ یہ کوشچن بھی ڈالیں. اوہو میں کہہ رہا ہوں آپ کے انہوں پاس نے آپ سے recording کہا ہوگی تھا، نہیں تو میں چلوا انہوں نے دوں. کہا تھا صرف مذہب ڈسکس کریں گے. میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی. اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں نہیں اگر میں آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں، میرے پاس تو ہوتی ہے. غیر اخلاقی مجھے حرکت ہے. سنیں کیسے غیر اخلاقی حرکت ہے. مجھے فون آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہیں سے بھی مجھے دھمکی آتی ہے، میں کیا کروں گا. دیکھیں کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ ڈسکس آپ مان کرتا ہے جائیں، سنیں. آپ اس کی اجازت کے بغیر یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے. اور آپ مان جائیں. پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی آپ مان جائیں. یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے، یہ خیانت ہے. تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں یہ آپ کی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے، آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے. اب سنیں اب سنیں اور سنیں او سر یہ چلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہ بات اب اور طرف چلی گئی. دیکھیں ذیشان بھائی نہیں سنیں. اچھا ایک بات صرف مجھے بتا دیں کہ جب سنیں آپ صرف ایک بات مجھے بتا دیں، ریکارڈ کریں، صرف ایک بات مجھے بتا دیں، سن لیں صرف ایک بات مجھے بتا دیں کہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی میری کال پہ بات ہوئی، چلے گی یہ جب آپ میری کال پہ کس نے بات سکھائے ہیں ہوئی کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں. کیوں نہ کروں میں. یہ اخلاقیات ہے آپ کی. مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے پھر ایک میرے منٹ. پاس کیا ایویڈنس ہے. ایک منٹ مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز، میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. میرے بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ میری ڈسکشن نہیں تھی یہ. کیا تھا؟ مجھے کال آئی. اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ سن لیں. کیا مجھے کال دھمکی کی کال آئی آپ کو؟ سنیں تو صحیح پوری. پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پوری شروع کر لیں. شان بھائی اللہ سے ڈریں. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ کوشچن نہیں فیڈ کرایا گیا تو آپ مجھے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے کس کو انکار ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہوئی اور سرکار اس طرح نہیں بات ہوئی. فیڈ ہوا سرکار اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. فیڈ ہوا. آپ فیڈ کر رہے تھے اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ باتیں جو آج سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. ایک سوال بتا دیں جو میں نے فیڈ کرایا. اوہو سرکار آپ کہہ رہے تھے میں جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ہاں پولیٹیکل ٹی سی ایم کا میں نے نام ہی نہیں. اوہو ظاہر ہے وہی والی ڈسکس ہو رہی ہے نا آج. وہ نہیں آپ کی ریحان طارق سے بھی ہوئی ہے. سرکار ٹی سی ایم وہ پوسٹ جیل ہے، وہ پوسٹ جیل. ریحان طارق سے پہلے بھی ہوئی تھی. اور سرکار پوسٹ جیل ہے یہاں پہ. ریحان طارق کی ابھی یہ والی ڈسکشن ہو رہی ہے. پہلے جیل آپ یہ بات کر رہے تھے اور آج آ کے آپ وہی چیز وہ سٹارٹ ہی آپ نے اس سے کیا ہے. میں اس لیے ٹی سی ایم کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا پھر مذہبی سوالات میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنی وائف کے ساتھ جا کے اس نے قبر کو سجدہ کیا. غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میری بات میں نے ان کو دیے سوالات. انہوں نے کہا آپ نے کیا سوالات پوچھنے ہیں. میں نے کہا جی میرے سوالات ان سے جیل کے حوالے. میرے خیال ہم کن چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ آئندہ کسی کو کوشچن فیڈ نہ کریں. اندازہ کریں. اب ہم آگے چلیں. مجھے نہیں آگے کہاں سے چلنا ہے؟ ختم ہوگی پوڈ کاسٹ. نہیں ختم نہیں ہوئی. ختم ہوگی. اوہ نے سرکار او میرے بھائی میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ مجھے کوشچن فیڈ کرنا ہے. اللہ کو جان دینی ہے خدا کے لیے. سید صاحب آپ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. آپ نے اتنا بڑا ایک ڈاکٹرن کھڑا کر دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے چھڑوایا اور اس کے دلائل میں آپ کے پاس آ کے اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کو کال نہ گئی ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا، اس کال کے بعد آپ کا یہ نظریہ بن گیا. ایسے اس سے پہلے نہیں تھا. ایسے ہی